السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ آج ہم یورپ کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جہاں پہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، یعنی اس پہ ڈکٹیٹر کا راج ہے، اور اسی ڈکٹیٹر کی وجہ سے اسے یورپ کا آخری ڈکٹیٹر ملک کہا جاتا ہے۔ یہ ملک روس اور یوکرائن کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کا نام بیلاروس ہے۔ 1991 میں اس ملک نے سوویت یونین سے آزادی لی۔ 1954 میں یہاں الیکشن ہوئے اور الیگزینڈر لیوکاشینکو نام کے ایک بندے نے یہ الیکشن جیت کر اس ملک کا صدر منتخب ہوا۔ لیوکاشینکو نے صدارت سنبھالنے کے بعد اس ملک میں قانون سازی کی اور وزیر اعظم کے اختیارات کو کم سے کم کر دیا اور صدر کے اختیار کو زیادہ سے زیادہ دے دیے اور صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا، یعنی کہ اس نے ملک کے زیادہ تر اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، اور 26 سال میں انہوں نے بیلاروس کی اکانومی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ بے روزگاری خطرناک حد تک بڑھ گئی اور انفلیشن ریٹ 2000 میں یہاں پہ 119% تھا اور جی ڈی پی اس کا نیگیٹو جا رہا تھا۔ اکانومی اس کی روس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی کہ اکنامکلی اس کو روس سپورٹ کرتا ہے۔ میڈیا پہ اس صدر کا پورا کنٹرول ہے۔ میڈیا کی ایک کمپنی میاؤ کا کہنا ہے کہ ایک سال میں 97% کوریج، میڈیا کی کوریج لیوکاشینکو کو ملی اور صرف 30 سیکنڈ کے لیے کوریج اپوزیشن کو ملی۔ ان کے خلاف جو بھی کوئی بیلاروس میں اٹھتا یا آواز اٹھاتا تو یہ ان کو جیل پہ ڈال دیتے، کبھی خلاف اٹھنے والی آواز کو دبا دیتے، کبھی اس پہ غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیتے تو کبھی ان پہ غدار ہونے کا الزام لگا کے ان کو ملک بدر کر دیتے۔ 1920 میں بیلاروس میں پھر الیکشن ہوا تو ان کے خلاف 3 لوگوں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا۔ ایک کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا منی لانڈرنگ کے کیس میں، دوسرے کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا، اور جو تیسرا شخص تھا جس کا نام تھا تخنوسکی ایک یوٹیوبر تھا۔ وہ بیلاروس میں ویڈیوز بنایا کرتا تھا، بیلاروس کے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کرتا تھا اور عوام کو ان مسائل سے آگاہ کرتا تھا۔ تخنوسکی کو بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ پھر ان کی بیوی، انہوں نے اپنے خاوند کی الیکشن کمپین کو بڑھایا۔ ان کا نام تھا سویٹلانا۔ انہوں نے خوب جلسے کیے اور ان کی جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے، اور چنکو تھے جو اس ملک کے ڈکٹیٹر تھے، وہ ان کے مقابلے میں بہت کم لوگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ لیکن جب الیکشن ہوا تو الیکشن میں پھر 80% ووٹ لے کر جیت گئے۔ سویٹلیٹا بھی بعد میں ملک چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ بیلاروس میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ان الیکشن کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ ایک فراڈ الیکشن ہے، یہ فیئر الیکشن نہیں ہے۔ وہ سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے ملک میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ لیوکاشینکو کے خلاف احتجاج میں سرکاری لوگ بھی شامل ہو گئے اور میڈیا کے لوگ بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے اس کے خلاف بھرپور مہم چلانا شروع کی۔ ایک تقریب میں جب یہ لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ صدارت چھوڑ دیں، ہم آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا میں ایسے صدارت نہیں چھوڑوں گا، مجھے ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کو مجھے مارنا پڑے گا۔ لیکن بیلاروس کی عوام نے جارحانہ انداز اپنانے کی بجائے پرامن احتجاج کو ترجیح دی، اور ابھی بھی بیلاروس میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اگر روس کو دیکھا جائے تو روس سپورٹ کر رہے ہیں لیوکاشینکو کو، اور سرکاری اداروں میں جن لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میڈیا میں بھی جن لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو روس نے اپنے لوگ بھیجے ان پوسٹ پہ، وہ اب ان کی جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روس اس سلسلے میں لیوکاشینکو کا تعاون اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں یہ مہم اس کے ملک میں بھی نہ شروع ہو جائے۔ تو اب اصل بات کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مظاہرے ابھی تک جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں بیلاروس کی عوام اس ڈکٹیٹر سے نجات حاصل کرتے ہیں، ڈکٹیٹر صدارت کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کامیاب رہتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ بیلاروس کے صدر اور اس کے احتجاج کے بارے میں۔ یقیناً اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند ہے تو پلیز اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔